اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ. چلیں بحث پہنچی ہے قرآن اور توریت و انجیل کے قصوں میں کیا فرق ہے. ظاہر سی بات ہے، پہلے ہی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں وہ واقعی اور حقیقی ہیں، اس میں کسی طریقے کی کوئی تحریف نہیں ہے، کسی طریقے کی کمی اور زیادتی نہیں ہے. توریت و انجیل کے بھی قصے حقیقی اور واقعی ہیں. حقیقت کے اعتبار سے، واقعیت کے اعتبار سے ان کتابوں کے قصوں میں کوئی فرق نہیں ہے. منتہا بعد میں توریت و انجیل میں جب تحریف کی گئی تو قصوں کی شکل و صورت تبدیل کر دی گئی، بہت سارے افسانے شامل کر دیے گئے، بہت سارے غیر واقعی چیزیں کیا ہے اس میں داخل کر دی گئی. لہذا اب قرآن کے قصے اور توریت و انجیل کے قصوں میں کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ واقعیت سے مربوط ہوتا ہے. خدا واقعیت کے خلاف کچھ نہیں کہتا. جو چیز واقع ہوا ہوتا ہے، جو حقیقتیں موجود ہوتی ہیں، اسی کے سلسلے میں اللہ ذکر کرتا ہے، بیان دیتا ہے. جس طریقے سے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی تمام باتیں حقیقی ہیں، سچی ہیں، واقعیت سے تعلق رکھتی ہیں. توریت و زبور و انجیل ان کی باتیں، لیکن توریت و انجیل کو مسخ کر دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی، حذف و اضافہ کر دیا گیا. لہذا اب قرآن کی باتیں واقعیت سے دور ہو گئی ہیں. جو قصے اب توریت و انجیل میں ہیں ان قصوں کو قرآنی قصوں سے مقایسہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، کہہ رہے کہ موجودہ توریت اور انجیل کے اندر جو قصے ہیں وہ دوسری تاریخی کتابوں کی طرح صرف تاریخ نگاری کا پہلو پایا جاتا ہے. قصہ سے بیان کر دیا جائے، نہ کوئی اس میں عبرت ہے، نہ کوئی اس میں درس ہے، نہ انسان کے لیے کوئی سیکھ ہے. بس ایک سرگرمی کے لیے، وقت گزاری کے لیے، جیسے قصے نہیں ہوتے. فرض کرو لیلا مجنوں کی داستان، شیرین فرحات کی داستان، ٹھیک ہے، مغل بادشاہوں کی داستان فرض کرو، ہے نا، علی بابا چالیس چور کی داستان، علاؤالدین کا چراغ والا. یہ اس طریقے کی جو تاریخی قصوں اور کہانیوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، موجودہ توریت اور انجیل کے اندر جو کہانیاں ہیں بالکل ویسے ہی ہیں، دوسری تاریخی قصے کی کتابوں کی طرح. یہاں تک کہ تاریخی واقعات مکمل طور سے ایک دوسرے سے متصل، درست و نادرست کی پرواہ کیے بغیر نقل کر دیے گئے. قصہ صحیح ہے، غلط ہے. قصے میں جو کردار اور جو کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیریکٹر اور وہ کردار واقعی ہے، حقیقی ہے یا ساختگی ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے بیان کر دیا گیا. جبکہ قرآن میں تاریخ نگاری سے پرہیز کرتے ہوئے قرآن میں بھی قصے موجود ہیں، لیکن تاریخوں کی شکل میں نہیں ہیں کہ کوئی داستان، کوئی قصہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ بیان ہوا ہو. نہ، قرآنی واقعات، قرآنی داستانوں میں صرف داستان کا وہی حصہ نقل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، جس سے لوگوں کو نصیحتیں مل سکتی ہیں. اسی لیے قرآن کی داستانیں
متصل نہیں ایک دوسرے سے. تھوڑا سا یہاں تذکرہ ملے گا ادھر ملے گا, یہ اس کا تذکرہ چلتے چلتے ارے کسی اور کا آ گیا ہے. یا ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایک ہی کیریکٹر, ایک ہی داستان جناب یوسف کی, ابھی پتہ چلا کہ ان کے بچوں نے ادھر ڈالا ادھر ڈالا, جب تک بازار میں پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, کیسے نکالے گئے, کیسے بیچے گئے, کیا کیسے پرورش پائی, یہ تمام تفصیلات نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے توریت و انجیل کے قصوں اور قرآن کے قصوں میں, کہ توریت و انجیل کے اندر جو قصے ہیں وہ تاریخی کتابوں کی طرح ہے. قصوں کو تفصیل کے ساتھ, تمام جزئیات کے ساتھ ایک دوسرے سے متصل کر کے ذکر کر دیا گیا ہے, بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک, یہاں تک کہ ان قصوں میں واقعیت اور حقیقت کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے. لیکن قرآن کے جو قصے ہیں یہ آپس میں متصل نہیں ہیں اور یہ تاریخی کتابوں جیسے قصے نہیں ہیں. اسی لیے قرآن کے قصے آپ کو تفصیل کے ساتھ نہیں ملیں گے. کسی بھی داستان یا کسی بھی واقعے کے انہی اجزاء کو, انہی حصوں کو نقل کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے کہ جو حصہ انسان کے لیے درس و عبرت کا سبب بن سکے, جس سے نصیحت مل سکے, انسان ہدایت مل سکے. دوسری چیز, قرآنی قصوں میں اللہ کی عظمت و جلالت اور انبیاء کرام کے تقدس کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے. کسی بھی قصے میں نشان الوہیت میں کوئی ایسا مثلا کہ کوئی ایسا جملہ کسی داستان میں آیا جس سے شان کبریائی یا شان الوہیت میں کسی طریقے کی کوئی کمی واقع ہو, یا اس کے اوپر کسی طریقے کا حرف آئے, کوئی نقص, کوئی عیب خدا کی ذات میں جس سے نظر آئے, اور نہیں انبیاء علیہ السلام کی تقدس اور ان کی تکریم میں کوئی قصے میں یہ خاص لحاظ کیا گیا ہے. قرآن کے تمام قصوں میں خدا انبیاء دونوں کے تقدس کو, دونوں کی تکریم کو پوری طریقے سے, مکمل طریقے سے اس کا خیال رکھا گیا ہے. کسی قصے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بات سے خدا کے تقدس یا کسی نبی کے تقدس کے اوپر کوئی سوال کھڑا ہو. جبکہ توریت و انجیل, خصوصاً توریت کے قصے میں انبیاء کو چھوڑو, خدا کا تصور بھی کچھ اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. خدا ایسا, خدا کے تقدس کو پامال کیا. یہ بالکل جیسے غیر مسلم جس کو خدا مانتے ہیں, آپ ان کی تفصیلات اٹھا کر کے دیکھیں, پھر یار ایسے خدا ہوتے ہیں. فرض کر لیں جیسے مکھن چرا کے کھانے والے خدا ہوتے ہیں. تالاب میں, ندی میں نہا رہی خواتین, ان کے کپڑے گھاٹ پہ رکھے ہوئے ہوں, اس کو اٹھا کر کے لے کر کے بھاگ گیا, درخت پہ چڑھے, ایسے خدا ہوتے ہیں. فرض کر لیں توریت اور انجیل میں بھی جو قصے بیان کیے گئے ہیں, ان قصوں میں خدا کا تصور انبیاء علیہ السلام کی شخصیات کو اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ جن سے ان کی توہین ہوتی ہے, ان کی شان کبریائی میں یا شان رسالت میں کمی آتی ہے. مثلا مثال بھی دے رہے ہیں آپ کو, کہہ رہے ہیں کہ توریت میں انسان کی خلقت کا تذکرہ کچھ اس طریقے سے ملتا ہے. مثلا خدا نے آدم سے کہا کہ درخت کا پھل کھاؤ. قرآن میں بھی یہ داستان موجود ہے, لیکن وہاں لا تقربا ھذہ الشجرہ, یہ درخت کے پاس مت جانا. لیکن خدا نے آدم سے کہا درخت کا پھل کھاؤ, مگر درخت علم و معرفت کے قریب بھی نہ جانا. علم و معرفت کے درخت کے قریب نہ جانا, اس لیے کہ جس دن اس درخت کا پھل کھا لو گے اسی دن مر جاؤ گے.
سانپ جو حیوانات میں سب سے ہوشیار تھا، عورت حوا کے پاس آیا اور بولا اس درخت کا پھل کھانے سے تم لوگوں کو موت نہیں آئے گی، اللہ نے تو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم لوگ ہوشیار اور عقل مند ہو جاؤ گے اور اچھا برا سمجھنے لگو گے۔ الغرض عورت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اپنے شوہر کو بھی کھلا دیا، پھر دونوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور خود کو ننگا دیکھا تو انجیر کے پتوں کو توڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپائیں۔ اسی اسلام پاک کی سیر کرتے ہوئے خدا کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں، انجیر کے پتے سے اپنی شرمگاہ اور مگاہ چھپا کر کے ٹہل رہے ہیں، جب تک ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے۔ خدا کے پیروں کی چھاپ سنائی دی۔ تو حضرت آدم اور حوا نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، دیکھتے رہو مثلا یہ کس طریقے سے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کو شان کبریائی میں توہین نظر آئے گی، خدا کا تقدس پامال ہوتا ہوا نظر آئے گا، شان نبوت اور رسالت میں، شان خلافت میں آپ کو جو ہے نقص نظر آئے گا۔ دیکھیں، آواز دی آدم تم کہاں ہو؟ آدم نے کہا تیری آواز سن کے میں ڈر گیا اور چونکہ میں رہنا ہوں لہٰذا خود کو چھپا لیا۔ ٹھیک، تو پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ تم برہنہ ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تم برہنہ ہو؟ کیا اس درخت ممنوع کا پھل کھا لیا؟ اے خدا، تو نے جس عورت کو میرا ہم نشین بنایا تھا اس نے مجھے کھلا دیا۔ اللہ نے عورت کو ڈانٹا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عورت نے کہا شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ خدا نے کہا اب تو انسان ہم لوگوں کی طرح ہو گیا، اب تو انسان ہم لوگوں کی طرح ہو گیا، صاحب عقل و شعور اور نیک و بد کی تمیز رکھنے والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت زندگی کا پھل کھا کر زندہ جاوید اور امر ہو جاؤ۔ لہٰذا خدا نے اسے باغ سے باہر نکال دیا، یعنی جنت سے نکالنے کی کچھ اور وجہ تھی، اس لیے نہیں کہ پھل کھا لیا تھا۔ بحث کے اندر ایک ایسا بھی درخت تھا کہ اگر اس کا پھل کھا لیتے تو امر ہو جاتے، تو خدا کو ان کے امر ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے بغایا اور ننگی تلوار لیے ہوئے پہرے داروں کو باغ کے چاروں طرف بٹھا دیا تاکہ درخت زندگی کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ پھر اللہ نے فرشتے معمور کر دیے ننگی تلواریں لے کر کے جو پہرا دیتے تھے کہ کوئی آدم اور حوا اس درخت کا پھل نہ کھانے پا۔ لیکن اب داستان میں کتنی مثلاً کی اس طریقے کی باتیں ہیں کہ جس سے خدا کا تقدس پامال ہوتا ہے، نبی کی بے حکمتی ہوتی ہے۔ یہاں سے بیان کرتے ہیں اللہ نے آدم کے ہوشیار ہونے سے یعنی کہ خدا حضرت آدم کے ہوشیار ہونے سے خوف زدہ تھا۔ خدا کو ڈر تھا کہیں آدم باشعور نہ ہو جائے، ہوشیار نہ ہو جائے، اور اسے یہ خدشہ تھا کہیں آدم درخت زندگی کا پھل کھا کے ملکوتیوں کی طرح امر نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس مسئلے میں خدا آدم سے جھوٹ بولا، خدا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے علاوہ چہل قدمی کے وقت خدا آدم کے چھپنے کی جگہ سے خدا ٹہل بھی رہا ہے، جسم ہے، دوسرے آدم دیکھ کر کے چھپ رہے ہیں، گویا یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہاں خدا کی ذات سے بھی اپنے آپ کو چھپایا جا سکتا ہے۔ تو توریت کے ان جملوں میں خدا بند عالم کو حاسد، جھوٹا، نادان اور معاذ اللہ العیاذ باللہ بزدل بتایا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی روشنی میں خدا بند کریم انسانوں پر بے حد مہربان، اسے اپنی امانت، خلافت، علم و حکمت عطا کرنے والا
بلکہ ملائکہ کے لیے بھی قابل تعظیم اور لائق سجدہ بنانے والا بتایا گیا ہے، اور اسی لیے خلقت انسان کے بعد خدا نے خود اپنا قصیدہ پڑھا، یہ دیکھیں کہاں توریت کی داستانیں، کہاں قرآن کی داستانیں، زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا یہ دونوں قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تقدس پروردگار کے ساتھ ساتھ انسان کی عظمت، اس کی منزلت اور اس کی شرافت کا پورا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ توریت میں انسان کے مربوط بارگاہ الہی اور نہایت مذموم بتایا گیا ہے۔ موجودہ انجیل میں، تو یہ تو توریت کی بات تھی، اب انجیل میں دیکھیں، موجودہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ماجرا جو بیان کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ منصب نبوت کا تقدس جاتا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور آپ کی مادر گرامی حضرت مریم کی جلالت و عظمت بے مثال انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، لیکن انجیل میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں کسر شان رسالت اور توحید کے کوئی اور پہلو نہیں ہے۔ یعنی جب وہاں پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی داستان، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی توہین نظر آئے گی، شان رسالت میں گستاخی نظر آئے گی، خود ان کے بھی اور جناب مریم دونوں کے کردار کو جس انداز سے پیش کیا گیا، اسے مجرموں والے انداز میں، جبکہ قرآن جب انہی کے قصے کو بیان کرتا ہے تو قرآن نے جناب مریم کو، جناب عیسیٰ کو کس انداز میں پیش کیا ہے، کس طریقے سے ان کی عظمت کو، کس طریقے سے جناب مریم کو، ان کی بلند کرداری کو، ان کی عفت کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں کس طریقے سے گفتگو کرنا اور اپنی نبوت کا اعلان کرنا، یہ تمام مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ انجیل متی اور لوقا میں ہے کہ حضرت مریم یوسف نجار سے منسوب تھی، مگر شوہر کے گھر جانے سے پہلے ہی آپ کو حضرت عیسیٰ کا حمل ہو گیا۔ قرآن میں پڑھو، دیکھو اس طریقے سے جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، حضرت زکریا کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ رہی تھی، پل رہی تھی، اور کس جو ہے عفت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ باقاعدہ پر ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین جیسی صنعت کی، اور یہ جب کیا کہہ رہے ہیں یوسف نجار سے منسوب تھی، مگر شوہر کے گھر جانے سے پہلے ہی آپ کو حضرت عیسیٰ کا حمل ہو گیا۔ پھر یوسف نجار کو بھی خواب میں اس کی اطلاع ملی اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت مریم کو اپنے گھر لے جائیں، مگر حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے آپ سے ہم بستری نہ کریں۔ اب ایک سوال، قرآن کے قصوں کا بغیر مطالعہ کرنے کے بعد یہ سوال انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ قرآن میں صرف مشرق وسطیٰ کے معروف نبیوں کا ہی تذکرہ کیوں کیا گیا، دوسرے انبیاء اور شخصیات کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ کچھ اہل علم حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ دراصل انبیاء یہیں سے مبعوث ہوئے ہیں اور یہیں سے بشریت کی نشو و نما ہوئی ہے۔ یہ ایک سوال ہے نا، دیکھیں اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ اب چاہے قرآن میں جو انبیاء کی داستانیں قصے ہیں اس کو پڑھیں یا قصص الانبیاء جیسی کتابیں پڑھیں جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر انبیاء کا تعلق یا مشرق وسطیٰ سے ہے، یعنی ادھر ہی عرب ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، مصر ہے، ادھر ہی عرب کی سرزمین ہے۔ ہماری جانب، ہماری طرف نبیوں کا، جو نبی گزرے ہیں ان کا مثلا قصہ، ان کی داستان، ان کی شخصیات کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔
حضرت موسیٰ ادھر تھے، حضرت عیسیٰ ادھر تھے، حضرت سلیمان ادھر تھے، حضرت داؤد ادھر تھے، حضرت ابراہیم ادھر تھے، حضرت یوسف ادھر، سارے نبیوں کا قصہ جو قرآن میں آیا ہے سب ادھر ہی کے رہنے والے. کیا ہمارے منطقے میں، ہمارے علاقے میں نبی نہیں آئے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر منطقے میں نبی بھیجا ہے، تو ہمارے منطقے کے نبیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ سارے گئے تھے جی، لیکن پھر چلے گئے تھے نا ادھر. تو بعض صورت یہ ایک سوال ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر قرآن میں جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سارے نبی مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو سارے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے نبیوں کا ہی تذکرہ قرآن میں کیا ہے. دوسرے انبیاء، دوسری شخصیات کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں انبیاء وہیں مبعوث ہوئے ہیں، بشریت کی نشو و نما وہیں سے ہوئے، بشریت وہیں سے پروان چڑھی ہے، وہیں سے آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے، طوفان نوح کہاں آیا؟ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار لوگ کہاں تھے؟ ہے نا، مشرق کے وسطیٰ میں ہی تھے. تو ادھر سے ہی جو ہے ادھر ہی نبیوں کو بھیجا گیا. زیادہ تر انبیاء ادھر ہی مبعوث ہوئے. انسان جو آگے بڑھا ہے، دنیا جو آباد ہوئی ہے ادھر کئی لوگوں سے ہوئی ہے، لہٰذا ان لوگوں کا تذکرہ. لیکن مناسب ہے کہ اس سوال کا جواب یوں دیا جائے. یہ بھی ایک جواب تھا لیکن اس کا جواب دوسرے انداز میں دیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ قصے کا مقصد سامعین کے لیے عبرت و نصیحت کا انتظام کرنا ہے. قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، قصوں کو بیان کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت لیں. لہذا ضروری ہوتا ہے کہ انہیں انہی مقدمات کا سہارا لیا جائے جو سامعین کے لیے واضح اور قابل قبول ہو. اور چونکہ قرآن میں زیادہ تر عربوں سے خطاب ہوا ہے، لہٰذا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے انبیاء کرام اور شخصیات سے واقف تھے، عام طور سے انہی کا تذکرہ کیا گیا ہے. ورنہ کسی مجمع میں ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا جنہیں کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو بے فائدہ اور غیر منطقی ہے. خصوصاً ایسے نبیوں اور افراد کا تذکرہ تو اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہوگا کہ جو غیر تو غیر خود اپنی امتوں میں بھی انجان ہو. مثلا زرتشت یعنی مجوسیوں کے نبی جن سے واقفیت آج تک ان کے عقیدت مندوں کو نہ ہو سکی ہے اور انہیں ماقبل تاریخ کا نبی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت عبرت اور درس نصیحت انسان ان شخصیات سے زیادہ لیتا ہے جنہیں پہچانتا ہے. اب جن شخصیات کو انسان نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، ان سے نصیحتیں کیا لے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن میں جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو لوگ پہچانتے، چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا. سامعین کیا تھے؟ عرب تھے. عرب کو نصیحت کرنی تھی، عرب کو عبرتیں اس سے حاصل کرنی تھی. لہذا عربوں کے سامنے ان نبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن سے وہ آشنا تھے، جن کو وہ پہچانتے تھے، تاکہ آسانی کے ساتھ وہ ان شخصیات سے نصیحتیں لے سکیں. اگر ایسے انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا کہ جس سے یہ آشنا ہی نہیں تھے تو پھر کس طریقے سے عبرت حاصل کرتے، کیسے ان سے نصیحت لیتے؟ جیسے ایک مثال دی ہے زرتشتیوں نے، فرض کر لو زرتشتیوں نے اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا جس کو نبی مانا ہے،
وہ آج تک اس کا تعارف ہی نہیں پیش کر پائے کون تھا، کیا شخصیت تھی اس کی پرت کر لیں۔ تو زرتشتیوں کی طرح ہم بھی عربوں کے لیے ایسے نبیوں کا تذکرہ کر دیتے جو ان کے لیے ناشناختہ تھے، جن کو یہ پہچانتے ہی نہیں تھے، جن کو یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو عبرت اور نصیحت لینا بڑا مشکل ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک معقول جواب ہے کہ مشرق وسطیٰ کے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا گیا چونکہ سامعین عرب تھے، خطاب زیادہ تر قرآن میں عربوں سے ہے۔ عبرت گیری اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسے پہچانتا ہو۔ جب کسی کو پہچانتا ہے، کسی کی معرفت ہوتی ہے تو اس سے آسانی کے ساتھ عبرت اور نصیحت لے لیتا ہے۔ چونکہ عرب ان نبیوں کو جن کے قصے قرآن میں آئے ہیں کسی حد تک جانتے تھے، پہچانتے تھے، لہٰذا ان کے سامنے انہی نبیوں کا تذکرہ کیا گیا جن کو یہ جانتے پہچانتے تاکہ آسانی سے۔ اگر ایسے نبیوں کا تذکرہ کر دیا جاتا جن سے یہ آشنا نہیں تھے تو پھر عبرتیں اور نصیحتیں لینا ان کے لیے سخت اور دشوار ہو جاتا، مشکل